اب عقیدہ توحید بیان کیوں نہیں ہوتا جلسوں میں؟ اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے بیان نہیں کرتے، عوام کے اندر ان کو دوسری سائڈ پہ لگا لگا کے اس سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید خالصتاً علمی لحاظ سے بیان کرے تو لوگ کہیں گے کہ بندہ وہابی ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مولانا صاحب ہیں علامہ قاضی اویس مصطفیٰ، وہ مولانا صاحب توحید کے اوپر بول رہے ہیں کہ توحید بیان کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلی جو بنیاد ہے ہمارے اسلام کی وہ توحید ہی ہے، لیکن لوگ جب توحید کے اوپر بولتے ہیں یا توحید بیان کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں اس پہ کہ یہ وہابی ہو گیا، یا پھر غلط الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جیسے بزرگوں سے محبت نہیں ہے اس بندے کو۔ تو آپ یہ ویڈیو سنیں۔ عقیدہ توحید جب بیان ہوتا ہے تو عقیدہ توحید ہر شے کو پاک صاف کر دیتا ہے، ہر میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اور عقیدہ توحید ہی بیان نہیں ہوتا۔ اب چلے جائیں نا، ہمارے جتنے جلسے بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے مذہب کے نام پہ ہر موضوع کے اوپر جلسہ ہوتا ہے، عقیدہ توحید تک کدے جلسہ دیکھا اور دوسرے مسلک والے کرتے ہیں ساڑھے اللہ ماشاءاللہ، یعنی وہ حکم جو لگتا ہے نا للاکثر حکم الکل، اکثریت پہ کل کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اگر 100 میں سے 2-4 بندے کر رہے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب دور نہ جائیں، اپنی مسجد میں لے لیں، ہماری مسجد میں عقیدہ توحید کے اوپر کبھی جلسہ ہوا ہو تھوڑی زندگی میں نے تو 2-2.5 سال ہوئے نے، کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوتا جی؟ آپ اپنی مسجد چھوڑ کے اپنے محلے میں بھی نہیں ہوا ہوگا، ارد گرد اگر نظر گھما لیں تو یہاں بھی نہیں ہوا۔ اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مسلک والے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کو اسی بات پہ لڑائی ہے کہ وہ توحید کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے جب توحید بیان ہوتی ہے، توحید عقیدے کی پہلی سیڑھی ہے، بنیاد ہے عقیدے کی، مسلمان کی بنیاد عقیدہ توحید پہ ہے۔ جب توحید بیان ہوگی تو جتنے غلط عقائد نظریات ہیں وہ سارے کے سارے تو عقیدہ توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی، ہر شے کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب آپ اسی کو بیان نہیں کریں گے تو پھر خرابیاں اندر داخل ہوتی ہیں۔ اب عقیدہ توحید بیان کیوں نہیں ہوتا جلسوں میں؟ اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے بیان نہیں کرتے، عوام کے اندر ان کو دوسری سائڈ پہ لگا کے اس سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید خالصتاً علمی لحاظ سے بیان کرے تو لوگ کہیں گے کہ بندہ وہابی ہو گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ کیوں بنا ہے؟ یہ ہم نے محفل میلاد کرا کے بنا دیا ہے کہ جو سنی ہوگا وہ صرف محفل میلاد کرائے گا، عقیدہ توحید کی بات نہیں کرے گا، اور جو سنی نہیں ہوگا وہ عقیدہ توحید کی بات کرے گا۔ ایسا دنیا میں کائنات میں کوئی سنی دکھائے ہیں کہ جو عقیدہ توحید کے بغیر سنی بن گیا ہو سکتا ہے بندہ سنی؟ وہ عقیدہ توحید پہلی بنیاد ہے نا، لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں آتا ہے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کر، اس کے بعد عقیدہ رسالت پہ جا، اس کے بعد پھر دوسرے عقائد ہے۔ لیکن نہیں، ہم اس طرف نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے عقیدے کے نام پہ اپنے اندر شامل کر رکھی ہیں، ان کے اوپر زد پڑتی ہے۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ اہل سنت کے منہج پر ہیں، اور اہل سنت کے منہج پر میں بھی ہوں، لیکن اگر کوئی اس ٹائپ کی باتیں کرنے لگتا ہے تو اس کو فوراً اہل سنت سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر چیز دی، جسم کی ایک چیز کا بھی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ کا، کہ جو اللہ نے آپ لوگوں کو دی ہے۔ تو اگر میں یہ بات کہوں کہ توحید جو ہے، توحید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا، ہر چیز کی اللہ سے مدد مانگنا۔ تو اس چیز پہ لوگوں کو چڑ ہونے لگتی ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ بزرگوں سے نفرت رکھتا ہے یا بزرگوں سے اسے محبت نہیں ہے۔ تو کتنی غلط بات ہے۔ ایسے کم علم لوگوں کی لوگ بات بھی مان لیتے ہیں۔ کیوں مان لیتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کے ہیں، اس وجہ سے صحیح ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن تحقیق کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر تحقیق نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ان لوگوں نے اہل سنت کو اپنے گھر کی کھیتی سمجھ لیا ہے کہ جسے چاہو نکالو اور جسے چاہو اہل سنت میں لو، جبکہ 3 فرقے ایسے ہیں جو اہل سنت میں ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، لیکن نام الگ الگ ان لوگوں نے لیے اپنے، لیکن ہیں یہ اہل سنت میں تینوں۔ اور اختلاف کو ایسا بنا دیا جیسے نفرت، ایک دوسرے سے بالکل جو نفرتیں ہوتی ہیں پوری طریقے سے، اتنا ایک غیر مسلم سے انسان نفرت نہیں کرتا ہے جتنا آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اسی ٹائپ کی ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہیں کہ آپ کی کبھی تو آنکھیں کھلیں۔